السلام مسنون UTC قاسمی میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پھر سے 100 معروضی سوالات کو حل کریں گے۔ تو ناظرین آئیے، اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آ رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں جو اس سال میں انٹر کا امتحان دینا چاہ رہے ہوں۔ تو ناظرین آئیے پہلا سوال دیکھیں آج کا۔ پہلا سوال ہے، اس میں فاعل کے لیے مثال ہے۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے، دیکھنے والا۔ دوسرا سوال دیکھیے، لفظ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے، 2۔ اگلا سوال دیکھیے، جملے میں تھا کس کی علامت ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا ماضی بعید۔ پڑھے گا کس طرح کا فعل ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا مستقبل۔ علم نحو میں کس کی بحث ہوتی ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا جملے کی بحث ہوتی ہے۔ سکتہ کا مطلب ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا مختصر ٹھہراؤ۔ افضل نے کتاب پڑھا، اس میں پڑھا کیا ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے، فعل۔ میں دہلی جاؤں گا، یہ کون سا زمانہ ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا فعل مستقبل۔ آئیے ناظرین اگلا سوال دیکھیں، درج ذیل میں خطاب کون ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا خان بہادر۔ مناسب لفظ سے جملہ مکمل کیجیے، تم کیا کر رہی ہو؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، ہو۔ نظم کھیتی کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا وقت۔ ان میں سے کون سا مجموعہ عمیق حنفی کا نہیں ہے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا کاغذی پیرہن۔ اکبر الہ آبادی کس طرح کی شاعری کے سبب مشہور ہوئے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا ظریفانہ شاعری، یعنی طنز و مزاح والا۔ شاعر کو مس کہاں ملی؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا کلیسا میں۔ دولت، عزت و ایمان کس کے قدموں میں شاعر نثار کرنا چاہتا ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا محبوبہ کے۔ ظفر کمالی کی کون سی نظم آپ کے نصابی کتاب میں شامل ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا متشاعر۔ برق کلیسا یا اکبر الہ آبادی کی نظم ہے۔ گفتگو علی سردار جعفری، کھیتی عمیق حنفی۔ تو ناظرین آئیے اگلا سوال دیکھیں، ذکی آفاق اسلامیہ کالج میں ظفر کمالی کس شعبے میں لیکچرر رہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا فارسی۔ متشاعر کی نثر میں غمخوار کون ہے؟ تو پیروڈی نگار۔ یوجینو مونتالے کو نوبل انعام سے کب نوازا گیا؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا 1975۔ شامل نصاب نظم ہم نہیں جانتے کس کی نظم ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا یوجینو مونتالے۔ کس لفظ کا معنی خط ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا مکتوب۔ مرزا فرت اللہ بیگ کی کون سی تصنیف شامل نصاب ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا نذیر احمد کی کہانی۔ ناظرین اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ آئیے اگلا سوال دیکھیں، ذیل میں مضمون کون ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا مٹی کا تیل۔ خواجہ حسن نظامی کی کفالت کس نے کی؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا سید حسن علی شاہ۔ ذیل میں سے ناول کون ہے؟ ذیل میں سے ناول کون ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا توبۃ النصوح۔ تنقید کس طرح کا ادب ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا غیر افسانوی ادب۔ مدرسہ امدادیہ دربھنگا میں کس معروف ادیب نے تعلیم حاصل کی؟
تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا سید سلیمان ندوی۔ نصاب میں شامل سید سلیمان ندوی کے مضمون کا عنوان کیا ہے؟ تو بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق۔ ایک ممتاز ناقد کے علاوہ وزیر اعلیٰ کی شہرت کس صنف سے تھی یا صنف میں تھی؟ اس کا درست جواب ہوگا انشائیہ نگار۔ یعقوب اور یوسف میں کیا نسبت ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا باپ بیٹے کا۔ شعر کا ہم صوت لفظ کیا ہو؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا شعر۔ آگے دیکھیے، یہاں سے جاؤ میں جاؤ کون فعل ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا فعل امر۔ رحمت عالم میں قواعد کی کون سی ترکیب ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا مرکب اضافی۔ آگے دیکھیے ناظرین، درج ذیل میں اسم مصغر کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا کتابچہ۔ یہ نئی گاڑی ہے، اس میں موصوف کون ہے؟ تو موصوف گاڑی، اور نئی جو ہے یہ صفت ہو جائے گی۔ آئیے اگلا سوال دیکھیں، درج ذیل میں مؤنث کون ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا توبہ۔ کتاب پڑھی گئی کون فعل ہے؟ تو یہ فعل مجہول ہے۔ درج ذیل میں عرف کی مثال کون ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا جمن۔ خار کا ہمصوت لفظ کون ہے؟ خار کا ہمصوت لفظ کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے خار۔ آگے دیکھیں ناظرین، کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ غالب کا مزار کہاں ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی دہلی۔ مرزا نوشہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی غالب کو۔ آگے دیکھیں ناظرین، رنج کا خوگر ہوا انسا تو مٹ جاتا ہے رنج، یہ مصرع کس کا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی غالب۔ آگے دیکھیے، یاس یگانہ چنگیزی کی پیدائش پٹنہ سٹی کے کس محلہ میں ہوئی؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا مغل پورہ۔ پہاڑ کاٹنے والے سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے فرہاد۔ ان میں سے کون پیروی امیر کے لیے نہیں جانا جاتا؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا یگانہ چنگیزی۔ خلیل الرحمن اعظمی کا مجموعہ کون ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا نیا عہد نامہ۔ ہم باسری پہ موت کی گاتے رہے نغمہ تیرا کس کی غزل کا مجموعہ ہے؟ تو مصرع ہے۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا خلیل الرحمن اعظمی۔ ذیل میں کس شاعر کو تاریخ گوئی میں مہارت حاصل ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا عطا کاکوئی۔ عربی میں حروف تہجی کے کل کتنے حروف ہیں؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا 28۔ نصاب میں شامل میں یونیورسٹی میں کے مصنف ہیں؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا احسان دانش۔ آئیے ناظرین اگلا سوال دیکھیں، سرور کا پورا نام کیا ہے؟ تو رجب علی بیگ سرور۔ داستان فسانہ عجائب کب لکھی گئی؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا 1825۔ بیدک کب پیدا ہوئے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا 1915۔ ذیل میں کس کی پیدائش لاہور میں ہوئی؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا بیدی۔ کامل انقلاب کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی خطبہ۔ علی سردار جعفری کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے بلرام پور اتر پردیش۔
علی سردار جعفری اردو کی کس ادبی تحریک کے نمائندہ شاعر ہیں؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا ترقی پسند تحریک۔ یہاں پر بھی ترقی پسند تحریک لکھا ہوا، تو دونوں ایک ہی ہے، ترقی پسند تحریک ڈبل آپشن ہو گیا ہے۔ نظم گفتگو کو شاعر نے کس کے نام معنون کیا ہے، یعنی کس کے نام کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا ہند و پاک دوستی کے نام۔ عمیق حنفی کا اصل نام کیا ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا عبدالعزیز حنفی۔ حروف ندا کی مثال ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا لڑکوں۔ اسم اعلیٰ کی مثال ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آئی۔ لڑکھڑاہٹ کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا حاصل مصدر۔ کاشف نے خط لکھا، اس میں کاشف کیا ہے؟ ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا فاعل۔ احمد آیا ہوگا میں آیا ہوگا کون سا فعل ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا ماضی شکیہ۔ آگے دیکھیے تخلص کی مثال ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا اس کا درست جواب ہو جائے گا غالب۔ آگے دیکھیے ناظرین تعریف کی ضد کیا ہوگی؟ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن اے توہین۔ شرم کا مترادف کیا ہوگا؟ تو شرم کا ہوگا حیا، شرم و حیا، آپشن اے اس کا درست جواب ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے ناظرین کان میں تیل ڈال کر بیٹھنا کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن اے بے پرواہ ہونا، بے پرواہ ہونا۔ ناظرین اگلا سوال دیکھیے جسم کی جمع کیا ہوگی؟ تو اس کا درست جواب ہوگا اجسام۔ میر انیس کے ہم اثر کون ہیں؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا میر دبیر۔ مرثیہ گوئی کے لیے کون سی ہیئت اختیار کی گئی؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا آپشن اے مسدس۔ نوسرحار کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا مرثیہ۔ جوش آزادی کے بعد کہاں چلے گئے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا پاکستان۔ مجاز کا تعلق کس صوبے سے تھا؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا اتر پردیش۔ تاریخ گوئی میں ولی کس کے درمیان ایک پل کی طرح دکھائی دیتے ہیں؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا شمال و جنوب۔ راسخ کا مزار کہاں ہے؟ لودھی کٹرا پٹنہ سٹی۔ غزل کس صنف سے وجود میں آئی؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی قصیدہ۔ اردو شاعری کے حد ذری کا شاعر کون ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا مرزا رفیع سودا۔ آئیے ناظرین اگلا سوال دیکھیں اردو میں کس زبان کے توسط سے گیت کی شمولیت ہوئی؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے ہندی۔ باغ و بہار کس سن میں لکھی گئی؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا 1801۔ ترقی پسند تحریک کا باضابطہ آغاز کب ہوا؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا 1936۔ اردو ادب میں مختصر افسانے کے داغ بیل کا صحرا کس کے سر جاتا ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا سجاد حیدر یلدرم۔ افسانہ پرومس میں کتنے بھائیوں کا تذکرہ ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا آپشن ڈی 4۔ جیلانی بانو کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا 1936۔ ناظرین اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئیے اگلا سوال دیکھیں شفیع جاوید کا پہلا افسانہ کب شائع ہوا؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا 1953 آپشن بی۔ عبداللہ بھینسا کون تھا؟
تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا سرپنچ کا بیٹا۔ سلام بن رزاق کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے 1941۔ مولانا آزاد کا تاریخی نام کیا ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا فیروز بخت۔ غبار خاطر کے مصنف کون ہیں؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا آپشن سی مولانا ابوالکلام آزاد۔ اگر یہی سوال رہتا کہ غبار خاطر کے مکتوب علیہ کون ہیں تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جاتا حبیب الرحمن خان شیروانی۔ آگے دیکھیے ناظرین، اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا مرزا فرحت اللہ بیگ۔ آگے دیکھیے، خواجہ حسن نظامی نے کس رسالے کی بنیاد ڈالی؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا نظام المشائخ، آپشن بی۔ آگے دیکھیے، ذیل میں سے سلمان ندوی کی تصنیف ہے، اس کا درست جواب ہوگا آپشن بی نقوش سلیمانی۔ انشائیہ کی ایک اضافی خوبی کیا ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا تنزع مزاح۔ ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج کہاں ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا سیوان۔ شامل نصاب اقتباس باغ و بہار کے کس درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا چوتھے درویش۔ منٹو کے پہلے افسانے کا کیا نام ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا تماشا۔ امو سے جنازے میں کاندھا دینے کا وعدہ کس نے کیا؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا بیٹوں نے۔ شفیع جاوید کا اصل نام کیا ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا محمد شفیع الدین۔ آئیے ناظرین آج کا آخری سوال دیکھیں، ابراہیم سقہ، افسانہ ابراہیم سقہ کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا ابراہیم سقہ۔ تو ناظرین یہ 100 سوالات تھے، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔